ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ جماعت کے ساتھ جب ملنا ہے نا تو ویسے ہی کرنا ہے جیسے نماز والوں نے کرنا ہے۔ آپ کی دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، جو بھی ہے، جب امام کے ساتھ اسی ایکشن میں، اسی ایکٹ میں داخل ہونا ہے جہاں پہ امام موجود ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، کہاں پہ ہے، وہیں پہ شامل ہو کے امام بیٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، کرنا وہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے جی ہماری دوسری ہے تو ہم بیٹھے ہیں، ہماری دوسری ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں، امام کے پیچھے وہی کرنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ اگر رکوع سے پہلے اتنی سی دیر میں مل گئے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی ہے تو تب وہ رکعت شمار ہوگی، اور اگر فاتحہ نہیں پڑھی گئی ہے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ رکوع میں آ کے ملے ہیں، سجدے میں ملے ہیں، پہلے سجدے میں، دوسرے سجدے میں، یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں، کسی بھی جگہ پہ ملے ہیں تو پہلی رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم رکوع سے اتنا پہلے مل گئے کہ سورۃ فاتحہ جلدی سے پڑھ لی، اب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانے لگے تھا، بس اس سے 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ پہلے آ کے ہم مل گئے۔ مثال کے طور پہ امام پڑھ رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم، امام پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہاں پہ کہیں پہنچا تھا امام اور ہم نے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے۔ اب یہاں پہ ہم جلدی سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے پہلے، امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا ہے تو ہم جلدی سے اپنی فاتحہ پوری کر کے تھوڑا سا امام سے پیچھے رہ جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امام سے پیچھے رہنے میں فرق نہیں پڑتا، آگے بڑھنے سے فرق پڑتا ہے۔ تو اپنی سورۃ فاتحہ پوری کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، امام کی کمر کے ساتھ ہماری کمر مل جائے گی، امام بھی رکوع میں، ہم بھی رکوع میں چلے گئے، اب یہ رکعت شمار ہو جائے گی۔ لیکن اگر امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، اب ہم پیچھے سے آئے ہیں تو اب ہم کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنی شروع کر دیں، جائز نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے پہلے ہاتھ باندھیں، کھڑے ہوں اور پھر رکوع میں سجدے میں جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ اس ایکٹ میں جانا ہے جہاں امام پہنچا ہوا ہے، چاہے وہ اتحیات میں ہے، چاہے وہ سجدے میں ہے، چاہے وہ رکوع میں ہے، چاہے وہ جس جگہ پر ہے۔ اللہ اکبر کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کے سیدھا ہونا اور پھر آگے اگلے امام کے ساتھ جا کے جانا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، اگر تو فاتحہ پڑھ لی ہے تو رکعت شمار ہو جائے گی، اور اگر فاتحہ نہیں پڑھی تو رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اور نمبر 4، آپ کی اپنی رکعت کی ترتیب چل رہی ہے، امام کی اپنی، مثلا آپ دوسری رکعت میں آ کے ملے ہیں، رکوع کے بعد ملے ہیں یا دوسری رکعت میں آ کے مل گئے ہیں، تو آپ کی پہلی ہے، امام کی دوسری ہے، امام کی دوسری ہو گئی، آپ کی پہلی ہو گئی، امام کی تیسری ہو گئی، آپ کی دوسری ہو گئی، امام کی چوتھی ہوگی، آپ کی تیسری ہو گئی، امام نے چوتھی کے بعد سلام پھیرا اور آپ نے اٹھ کر ایک رکعت پڑھ لی، وہ آپ کی چوتھی۔ اب یہ جو اٹھ کر پڑھنی ہے یہ آپ پہلی نہیں پڑھیں گے، مت سوچیں کہ میں نے وہ جو پہلی رہ گئی ہے وہ والا پڑھ رہا ہوں، وہ نہیں، اب یہ آپ اپنی چوتھی ہی پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی پہلی نہیں پڑھ رہے، آپ اپنی چوتھی ہی پڑھ رہے ہیں۔ باقاعدہ یہ امام کے ساتھ ملنا، یہ آپ کو جو کلپ دیا گیا اس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما فاتکم فاتموا، جو نماز رہ گئی ہے اب اس کو پورا کر لو۔ تو وہ جو چوتھی آپ کی پہلی رکعت آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب امام سے کھڑا ہونا ہے، امام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھنی ہیں، اب آپ اپنے لیے سلام پھرنے کے بعد جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہیں تو یہاں سبحانک اللہم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ الحمدللہ پڑھ کر ہی اپنی نماز کو شروع کریں گے، اور اپنی چوتھی رکعت ہوگی، اس کے بعد اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ گویا کہ 4 باتیں میں نے بتائی ہیں۔ نمبر 1، فاتحہ پڑھی ہے تو رکعت شمار ہے، فاتحہ نہیں تو وہ رکعت شمار نہیں۔ نمبر 2، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ اس ایکٹ میں جانا ہے جہاں پہ امام موجود ہوتا ہے۔ نمبر 3، آپ نے نماز میں داخل ہونے کے بعد اٹھنا بیٹھنا امام کی طرح ہی کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی دوسری رکعت ہے اور امام کی تیسری رکعت ہے تو آپ تو دوسری رکعت بیٹھتے ہیں اور امام کھڑا ہو رہا ہے تو امام کی وجہ سے آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، امام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔
اور جو رکعت رہ گئی ہوگی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کو جو ہے اب آپ اٹھ کے پورا کر لیں گے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی.